اوقات ناموں کے سابقوں اور لاحقوں کے یکسانیت کے سبب ایک دوسرے سے لاشعوری طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے نام میں اگر سید لگا ہوا ہے تو دوسرا سید اسے اپنے خاندان کا سمجھنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب ناموں کے ساتھ صدیقی، فاروقی، عثمانی یا علوی لگا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سلمانی، قریشی یا ادریسی جیسے سابقے یا لاحقے دیکھ کر بھی قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دل میں خود بخود اپنائیت جاگ جاتی ہے، غیر آدمی بھی اپنا برادر یعنی برادری کا لگنے لگتا ہے۔ ہمارا اصل نام ناصر محمود کمال ہے، اس لیے جب بھی کسی کے نام کے ساتھ محمود یا کمال لگا ہوا دیکھتے ہیں دل میں اپنائیت بیدار ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہ محمود غزنوی کو غیر سمجھا اور نہ سلطان ناصر الدین محمود کو، تو بھلا خالد محمود کو کیوں غیر سمجھتے؟ ڈاکٹر خالد محمود سے ہماری قربت یا ابھی تک رشتہ قائم رہنے کی وجہ ان کی محمودیت ہے۔ ان کے نام میں شامل محمود ہمیں ان سے رشتہ توڑنے سے باز رکھتا ہے، ورنہ خط ضبط یعنی لائن آف کنٹرول قائم ہونے کے ہمارے درمیان کئی مواقع آئے۔ پروفیسر خالد محمود نے دانستہ اپنے نام کے ساتھ نسلی شناخت یعنی لفظ خان کو پروفیسر قمر رئیس، ڈاکٹر خلیق انجم وغیرہ کی طرح شامل نہیں کیا، کیونکہ اردو کے بعض پٹھان محققین کے بارے میں عام رائے بہتر نہیں ہے۔ خالد محمود میں جو شعریت اور حسن ہے وہ خالد محمود خان سے برباد ہو جاتا ہے۔ پروفیسر خالد محمود اور ہمارے درمیان بہت سی باتوں کے علاوہ ایک چیز اور مشترک ہے، وہ ہے ہم دونوں کی فارغ البالی، جس کے لیے ان کے یہاں پردے کا معقول انتظام ہے، اور ہم قدرت کی ستم ظریفی کو اس لیے بے پردہ رکھتے ہیں کہ قدرتی بے انصافی کو سب دیکھ سکیں۔ شاید ہی اہل خانہ کے علاوہ ان کی فارغ البالی کا کوئی چشمدید گواہ ہو۔ ہمیں صحیح طور سے یاد نہیں کہ کب، کیسے اور کیوں ہماری پروفیسر خالد محمود سے سلام دعا شروع ہوئی۔ تقریباً 4 دہائی پہلے زیادہ تر پڑھے لکھوں کی اکثریت بٹلہ ہاؤس میں رہا کرتی تھی، اس لیے کہ اس وقت نہ ذاکر نگر تھا، نہ ابوالفضل انکلیو اور نہ شاہین باغ۔ ہم بھی جب دہلی میں آئے تو بٹلہ ہاؤس میں ایک ہاؤس کرائے پر لیا۔ بٹلہ ہاؤس میں زیادہ تر بلی ماران کے جوتے والوں کے مکان تھے یا جامعہ کے ماسٹروں کے۔ خدا جانے جوتے والوں نے جامعہ کو کیوں ترجیح دی۔ جوتوں سے حاصل کی گئی رقم سے بٹلہ ہاؤس میں مکان بنائے اور ان میں پڑھے لکھوں کو آسرا دیا۔ جوتوں کے خوف سے بہت کم لوگ مکانوں پر قابض ہوتے ہیں۔ خالد صاحب بھی بھوپال سے اگر آ کر بٹلہ ہاؤس میں مقیم ہوئے، خدا جانے کس خوف سے انہوں نے جوتے والوں کا مکان نہیں لیا، بلکہ اپنے ایک ہم پیشہ عبدالرشید صاحب کے مکان میں اپنا بستر کھول دیا۔ عموماً شاعر اور ادیب اپنی گفتگو سے مالک مکان کیا دکانداروں کو بھی مرعوب کر لیتے ہیں، جس کے بعض اوقات اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ مالک مکان بار بار کرائے کا تقاضا نہیں کرتا اور دکاندار زیادہ منافع نہیں لیتا۔ کبھی کبھی منفی نتائج بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آتے جاتے مالک مکان کو کلام سنانے کے سبب مکان خالی بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ عبدالرشید صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں۔ انہوں نے خالد صاحب سے اس وقت تک مکان خالی نہیں کرایا جب تک وہ خود مالک مکان نہ بن گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشید صاحب کتنے صابر انسان ہوں گے۔ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ جب اس مکان میں بحیثیت کرایہ دار میں خود منتقل ہوا تو اس مکان کے در و دیوار پروفیسر خالد محمود کے اشعار دہرا رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی دروازے سے انشائیہ اور خاکہ بھی داخل ہو جاتا تھا۔ پروفیسر خالد محمود کی شخصیت کا اندازہ مجھے اس مکان میں رہ کر ہوا۔
ان کے قیام سے مکان کی فضا باغ و بہار ہو گئی تھی۔ کسی روشن دان سے مزاح نکلتا تھا اور کسی کھڑکی سے طنز۔ پروفیسر خالد محمود کی ظریفانہ گفتگو اور تحریروں میں شگفتگی دیکھ کر اکثر لوگ ان کے پٹھان ہونے پر شک کرتے ہیں۔ اسی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی انہیں اپنی نسلی شناخت کا عملاً اظہار کرنا پڑتا ہے۔ پروفیسر خالد محمود اور ہمارے درمیان ملاقات کی وجہ اردو بنی۔ اردو نے بھی بہت لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی جوڑا ہے۔ یہی اس زبان کا کمال ہے، نئی بستی کے رہنے والوں کو بھی انداز گفتگو سکھا دیتی ہے۔ جب تک خالد صاحب جامعہ اسکول سے وابستہ رہے، ہماری ان سے آشنائی صرف ہم محلہ ہونے تک محدود رہی، لیکن جب وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں بحیثیت استاد داخل ہو گئے تو باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج تک قائم ہے۔ البتہ کبھی کبھی وہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ان کے پردادا نادر شاہ درانی کے ہم نام تھے۔ پروفیسر خالد محمود نے ہماری طرح زندگی کا طویل حصہ دہلی میں گزارا ہے، لیکن ہم سب یہاں مہاجر ہی کہلاتے ہیں۔ ہماری شناخت آبائی وطن ہی سے ہوتی ہے۔ خالد محمود دہلی میں رہنے کے باوجود سرونجی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آبائی وطن سرونج ہے۔ بس ادھر ملک آزاد ہوا اور ادھر سرونج کی سرزمین پر انہوں نے اپنی شگفتگی کے گل کھلائے۔ والد بزرگوار صوفی مشرب تھے، یہی سوچ کر کہ بیٹا بھی ایسا نکلے گا ریاض المدارس میں تعلیم دلوائی، لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی شاعری شروع کر دی اور مدرسہ چھوڑ کر بھوپال کا رخ کیا۔ کالج کے ماحول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی فروغ ملا۔ عموماً نوجوان شعراء کی کالجوں میں ہر صنف میں بہت قدر ہوتی ہے۔ خالد محمود جس طرح دراز قد آج ہیں، اس وقت بھی تھے۔ خوبرو ہونے کے سبب خوب رویوں میں عزیز تھے۔ اس وقت انہیں سر چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قدرت نے سیاہ بالوں کا سائبان عاریتاً انہیں دیا ہوا تھا۔ شکم سیری کے سبب آج جو شکم کی صورتحال ہے، ایسی نہ تھی۔ شعری ذوق کی وجہ سے نوجوانوں میں اور نثری مزاج کے سبب اساتذہ میں انہیں بہت جلد مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ دوران تعلیم پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے، اسی لیے علم کے معاملے میں سمندر آشنا ہو گئے۔ دہلی آ کر نقوش معنی تلاش کیے، شاخ گل پر بیٹھ کر شگفتگی دل کی بیان کی، شیر زمین سے تفہیم و تعبیر نکال کر شیر چراغ روشن کیا اور ادب کی تعبیر بتائی، تحریر کے رنگ دکھائے۔ پروفیسر خالد محمود نے اپنے ادبی اور غیر ادبی سفر کا آغاز سرونج سے کیا، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خود دنیا کا سفر کیا اور سفر ناموں کا مطالعہ کر ڈالا۔ سرونج کے اس پٹھان نے دہلی میں آ کر نمایاں شناخت حاصل کی، لیکن سرونج اور بھوپال میں بھی ابھی تک انہیں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ یہ دل اور مزاج کی شگفتگی کا معاملہ ہے۔ ویسے دہلی میں رہ کر بھی ان کا دل وطن میں ہی رہتا ہے۔ دہلی میں پروفیسر خالد محمود کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ وہ ان میں سے نہیں ہیں کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا۔ وہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ اسی لیے بعض احباب تو اکثر مغرب کے بعد ہی ان کے گھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ ان کی فراخ دلی دسترخوان کے علاوہ سفر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت سفر میں ساتھ رہ کر پہچانی جاتی ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کئی سفر کیے۔ میزبان سے پسندیدہ کھانے کی خواہش کے اظہار کے وقت قصیدے کا جز حسن طلب یاد آ جاتا ہے۔ سفر میں ان کی شگفتہ مزاجی عروج پر ہوتی ہے۔ سفر کی تکان کا احساس نہیں ہوتا۔ شاید پروفیسر خالد محمود نے سفر ناموں کے تنقیدی مطالعے سے یہ بات سیکھی ہے۔ دہلی میں انہیں وہی عزت حاصل ہے جو استاد ذوق یا غالب کو بادشاہ کا استاد ہونے کی وجہ سے حاصل تھی۔ دراصل جب نجیب جنگ صاحب جامعہ کے شیخ الجامعہ ہوئے
تو غالب شناسی کا شوق پیدا ہوا۔ جامعہ میں انہیں پروفیسر خالد محمود سے بہتر کوئی غالب شناس نظر نہیں آیا۔ بس دونوں میں استادی، بہادر شاہ ظفر اور ذوق کی طرح شاگردی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ محترم نجیب جنگ نے گورنر ہونے کے بعد بھی استاد کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک بات پر تعجب ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جیسے بے بس اور لاچار بادشاہ نے بھی غالب کو خطاب سے نوازا، لیکن نجیب جنگ صاحب نے دہلی کا گورنر ہونے کے باوجود خالد صاحب کو کوئی خطاب و خلت پیش نہیں کی۔ بس بحیثیت شیخ الجامعہ اچھا مدرس ہونے کی وجہ سے ملازمت سے سبکدوشی کی مدت میں توسیع کر دی۔ خیر، یہ بھی ایک اردو کے استاد کے لیے اعزاز اور رفقا کے لیے حسد کی بات تھی۔ احباب کے لیے حسد و رشک کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو ایک موقع دیا تو خاتون خانہ نے جنت ہی سے نکلوا دیا، لیکن پروفیسر خالد محمود کو 2 بار آزمایا۔ دونوں مرتبہ وجود زن کے سبب ان کا گھر ہی جنت بن گیا۔ کچھ لوگ ان کی خوشحالی دیکھ کر ان کی پیشانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر خالق کائنات نے کیا رقم کیا ہے، لیکن خالد صاحب نے بھی نایاب مخطوطے کی طرح پیشانی کی تحریر کو سرپوشی کے بہانے چھپا رکھا ہے۔ یہ سب عزت و وقار خالد صاحب کو اس لیے حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی میں بہت محنت کی ہے۔ جو کام بھی کیا وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا۔ ستائش اور صلے کی پرواہ نہیں کی۔ خود کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ جامعہ ریاض الاسلام سرون سے سیفیہ کالج بھوپال تک، سیفیہ کالج سے جامعہ اسکول تک، اور جامعہ اسکول سے شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ تک وہ ایک فعال اور متحرک شخصیت نظر آتے ہیں۔ وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور کام رفقا سے لینا بھی۔ شعبہ اردو کی صدارت کے دوران انہوں نے صرف اپنے شعبے کے اساتذہ کو ہی نہیں بلکہ شعبے کے بیشتر ناقدین کو نصف بنگالی بنا دیا تھا۔ دراصل شعبہ اردو کو سرکار کی طرف سے ٹیگور شناسی کا ایک پروجیکٹ ملا۔ منظور شدہ رقم کو وقت مقررہ پر ختم کرنے میں زیادہ تر غیر بنگالی اردو والوں نے پروفیسر خالد محمود کا بھرپور تعاون کیا۔ اردو والوں کی ٹیگوریت میں ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ ٹیگور کو لوگ اردو کا ہی ادیب اور شاعر سمجھنے لگے تھے۔ خالد صاحب کی شناخت بنگالی نہ جانتے ہوئے بھی ماہر ٹیگوریات میں ہونے لگی تھی۔ پٹھان عموماً ضدی ہوتے ہیں، جو دل میں ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ خالد صاحب میں بھی پٹھانوں کی یہ خصوصیت بدرجہ تم موجود ہے۔ انہوں نے ہر جگہ اپنے عمل سے پٹھان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دہلی اردو اکیڈمی اور مکتب جامعہ لمیٹڈ کی سربراہی کے وقت ان کی فعالیت قابل تحسین ہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی ادبی سرگرمیوں میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ خدا انہیں اسی طرح سرگرم رکھے، لیکن ان کی گرمی سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔